السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی اعتبار سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے صفر المظفر۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں سفر کے تعلق سے چند باتیں ارشاد کی ہیں۔ اس وقت میں سفر کے مہینے کی دوسری منحوس عادت جسے کہتے ہیں لوگ، اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کی حفاظت کے لیے ایمان کو بگاڑنے والی ہر چیز سے روکا ہے۔ جہاں سے ایمان خراب ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، باڑ لگا دی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے توہم پرستی، غلط عقیدہ، غلط اور منفی سوچ، منفی رویے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن میں اس وقت میں صرف ایک چیز کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں 2-3 لوگوں نے مجھ سے سوال کیے کمنٹ کے ذریعے۔ میں ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر بلی چلتے راستے میں راستہ کاٹے تو کچھ نقصان ہوگا؟ کیونکہ بہت ساروں کا یہ گمان ہے کہ جب بلی رات میں یا دن میں راستے چلتے ہوئے سامنے سے گزرے، راستہ کاٹے جسے کہتے ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، جس سفر میں جا رہا ہے وہ سفر میں نقصان ہوتا ہے، یا جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ اس طرح کے غلط عقائد یا غلط سوچ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بہت صراحت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔ بدشگونی جسے کہتے ہیں، برا فال لینا، بدشگونی لینا، ایسا تو ہرگز ہماری سوچ کے مطابق بھی ہم سوچیں اگر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ حادثے کے شکار ہوتے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک کے سامنے سے بلی گزرتی ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے سے بلی گزرتی ہے پھر بھی وہ حادثے کے شکار نہیں ہوتے، نقصان کے شکار نہیں ہوتے، بیماری کا شکار نہیں ہوتے؟ یہ تو توہم پرستی، یہاں سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ان کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ ابو ہریرہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب عطا فرمایا تھا، کنیت تھی ان کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی تھی پالتو، جسے وہ اپنے ساتھ لایا کرتے تھے، کبھی لاتے کبھی نہ لاتے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بلی نہ دیکھی تو فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یعنی بلی کے باپ، آپ کی بلی کہاں ہے؟ اگر اس طرح سے وہ منحوس ہوتی یا بلی کا گزرنا منحوس ہوتا تو آپ اسی وقت میں بلی کے چھونے کو بھی حرام فرما دیتے۔ بہت سارے گھر اس وقت میں ایسے ہیں جن کے گھروں میں بلیاں پالی جاتی ہے، اور جب گھر کے باہر نکلتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے بلی تو سامنے سے گزرتی ہوگی، پھر ان کے کام کیسے بن رہے ہیں، ان کا نفع کیسے ہو رہا ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ سب توہم پرستی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی بلی کے گزرنے کو یا کسی پرندے کے پکارنے کی آواز کو یا کسی اندھیری چیز کو، ان ساری چیزوں کو معتوب اور معیوب سمجھے اور اپنے کردار پر نظر نہ رکھے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آج صبح میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس لیے میرا نقصان ہوا، آج میرے تسبیحات نہیں ہوئے اس لیے میرا نقصان ہوا، آج یاسین شریف کی تلاوت نہیں ہوئی اس لیے آج میرا حادثہ ہو گیا، آج میں نے فلاں صدقہ نہیں دیا اس لیے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا؟ کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اس توہم پرستی سے بچنا چاہیے۔ بلی کے گزرنے سے، کتے کے گزرنے سے، گدھے کے گزرنے سے، مرغیوں کے گزرنے سے، چڑیوں کے گزرنے سے، چونٹیوں کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، وہ چاہتا ہے تو ہوگا، وہ نہیں چاہتا ہو تو نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس توہم پرستی سے، بد عقیدگی سے، بدشگونی سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔